ظالم صرف وہ نہیں جو زمین دبائے، صرف وہ نہیں جو قبضہ گروپ بنے، ظالم صرف وہ نہیں جو رشوت لے، ظالم صرف وہ نہیں ہے جو زنا کرے اور قتل کرے۔ یہ بڑا ظالم اذان سنی اور مسجد کو نہ چلا۔ ان ظالموں سے سارا جہان بھرا پڑا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، تو یہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے مہلت دی ہوئی ہے ایک دن کے لیے۔ کون سا دن؟ وما ادراک ما یوم الدین، کون سا دن؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کون سا دن؟ وما ادراک ما الحاقہ، کون سا دن؟ وما ادراک ما القارعہ، کون سا دن؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وهل اتاک حدیث الغاشیہ، اور وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر علیہا 19۔ یہ میرے رب کی پکار، میرے رب کا اعلان، یہاں نہیں کچھ کہہ رہا، کچھ کو کبھی تھوڑا پکڑوں گا، اصل پکڑ، اصل گرفت، اصل حساب، اصل ترازو، اصل میزان آگے ہے۔ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل، کون سا کل؟ ہفتہ، کل والا ہفتہ نہیں، کون سا کل؟ اگلا مہینہ جولائی نہیں، اگلا سال 2009 نہیں، کون سا کل؟ اگلی سردیاں، اگلی گرمیاں نہیں، کون سا کل؟ وہ کل جو آئے گا تو اس کے بعد پھر پرسوں کبھی نہیں آئے گا، وہ کل آ کے ٹھہر جائے گا، پھر وہ آج بنے گا اور آج ہی رہے گا، پھر اس پہ کوئی کل نہیں آئے گی، کوئی پرسوں نہیں آئے گا، جس دن وقت تھم جائے گا اور گھڑی کے ٹک 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 ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، اور چاند تاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور جہنم بھڑکتی ہوئی سامنے، اور جہنم مہکتی ہوئی سامنے، اور ہلتا ہوا ترازو سامنے، اور کیا ہوا سامنے، نیکی اور بدی سامنے، زنا پاک دامنی سامنے، ظلم اور عدل سامنے، جھوٹ اور سچ سامنے، گالی اور دعا سامنے، غیبت اور تعریف سامنے، سب کچھ سامنے آ گیا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیرا کیا ہوا ہے، یہ تو نے کیا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل اڑ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، چہرے جھک جائیں گے، اور چہروں پہ پستی اور ذلت چھا جائے گی، ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوگی، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح تاریک اور ویران چہرے ہو جائیں گے، اور کچھ چہرے ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، ناعمہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ ہوں گے، فی جنت عالیہ پہنچیں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آج ان کے چہروں کی بہار دیکھ، آج ان کے چہروں کی رونق دیکھ، اور ان کے چہروں کی سیاہی دیکھ، ان کے چہروں کی بربادی دیکھ، آج ان کی دعائیاں سن، اور ان کی خوشیوں کے نغمے سن، آج جنت کو مہکتا دیکھ، دوزخ کو بھڑکتا دیکھ، فرشتوں کی مار دیکھ، اللہ کی عطا دیکھ، آج اللہ کی رحمت بھی دیکھ، اور اس کا غضب بھی دیکھ، عرش کا سایہ بھی دیکھ، اور سورج کی دھوپ بھی دیکھ، حوض کوثر کا پانی بھی دیکھ، اور جہنم کا کھولتا پانی بھی دیکھ، حوروں کا نغمہ بھی سن، اور جہنم کی چیخ و پکار بھی سن، جنت کے جلوے بھی دیکھ، اور جہنم کے اندھیرے بھی دیکھ، آج فردوس اعلیٰ کو بھی دیکھ، اور آج حاویہ کو بھی دیکھ، آج جنت کو بھی دیکھ، اور جہنم کو بھی دیکھ، آج تجھے پتہ چلے گا کہ تو ہارا کے جیتا، آج تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے نصیب پھوٹے یا تیرے نصیب
تیرے نصیب تجھے لے ڈوبے یا تیرے نصیب تجھے لے کے تیر گئے اور تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ گیا۔ میرے بھائیو نکلو اس دھوکے سے، نکلو اس دھوکے سے نکلو۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ زندگی بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ عزت دیتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ کام بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ بلندیاں لاتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ محبتیں ڈالتا ہے۔ ہائے ہائے، میں جبوتی گیا، سب سے مالدار آدمی کے پاس گشت کیا، وہ ترخان ہوتا تھا، میں اس سے کہنے لگا، اس کا نام جمیل تھا، مجھ سے کہنے لگا میں جب غریب تھا میرے دوست بھی تھے، میرے رشتہ دار بھی تھے، وہ مجھے ملنے آتے تھے، اب جب سے میں مالدار ہو گیا ہوں تو جمیل کو ملنے کوئی نہیں آتا، جمیل کی تجارت کو ملنے والے بہت ہیں، اور جمیل کے گاڑیوں اور بنگلوں اور فیکٹریوں کو ملنے والے بہت ہیں، پر اس جمیل کو ملنے والا کوئی نہیں۔ شیخ میں سچی محبت کا طلبگار ہوں، پر مجھے چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ میرے محبت کے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف میرے پیسے کو سلام کرنے والے لوگ ہیں۔ محبتیں روٹھ جاتی ہیں، لوگ دیوانے ہیں جو لوگوں کے سلام کو سمجھتے ہیں مجھے سلام ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت ہو رہی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے عزت اللہ دیتا ہے، وتعز من تشاء، ذلت اللہ دیتا ہے، وتذل من تشاء، شفا اللہ دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بلندیاں اللہ لاتا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، حکومت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ حکومتیں چھینتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ محبتیں لاتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ذلتوں کی مار دیتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، امن اللہ تعالیٰ لاتا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اور خوف اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ لاتا ہے، بھوک اللہ لاتا ہے، خوف اللہ لاتا ہے، مہنگائی اللہ لاتا ہے، چیزوں کی برکتیں اللہ اٹھاتا ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کا، اللہ کے قبضے میں، ہوا اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، آگ اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پہاڑ اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کے، دریا اللہ کے، سمندر اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، پرندے اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، جانور اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، مچھلیاں اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پیٹرول گیس تیل اللہ کا، اللہ کے قبضے میں، سونا چاندی پیتل تانبا لوہا سب کچھ اللہ کا اور اللہ کے قبضے میں، آسمان سورج چاند ستارے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، فرشتے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، انسان اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، حکومت اللہ کی اور اللہ کے قبضے میں، یہ سب جب سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے تو قرآن یہ ذہن بناتا ہے پیسے کا پابند بن کے مت چل، اللہ کا پابند بن کے چل۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کاروبار چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا حرام چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا تجارت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سٹا چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، فریب چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا زراعت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے، سیاست چھوڑ، سیاست چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ظلم چھوڑ، فریب چھوڑ، دھوکہ چھوڑ، فرعونیت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ مرد عورت کے تعلق سے نہیں روک رہا کہ شادی کرو، شادی کرو، کیا کرو؟ زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، شادی کرو، زنا نہ کرو، پانی پیو، شراب نہ پیو، دودھ پیو، بھنگ چرس نہ پیو، روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ، رشوت کا مال نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، جوے کا نہ کھاؤ، سٹے کا نہ کھاؤ۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوڑ دو، جو میں کہہ رہا ہوں حرام ہے چھوڑ دو، حلال ہے کرو۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ ذہن ہوگا تو تب وہ اس پر چلے گا، یہ ذہن نہیں ہوگا نہیں چل سکتا۔ آج کا سارا معاشرہ پیسے کا غلام بن چکا ہے، ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سب پیسے کے پجاری ہیں، ان پر شریعت نہیں آ سکتی۔ یہ وہم و خیال ہے
کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے، نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرہ مر چکا ہے، کوئی مرے ہوئے میں جان ڈال سکتا ہے؟ ہائے جو بیج اندر سے کھوکھلا ہو اس سے کوئی درخت لے سکتا ہے؟ جو زمین کالا کلر بن چکی ہو اس میں کوئی سبزہ اگا سکتا ہے؟ اگ سکتا ہے، کلر مارنا پڑے گا۔ دانا درخت بن سکتا ہے، دانا صاف تیار کرنا پڑے گا۔ یہ آرڈر سے نہیں ہوگا، یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا، یہ طاقت سے نہیں ہوگا، یہ محنت سے ہوگا، یہ جہد سے ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کو اس نے اللہ کو دل دیا ہی نہیں، اسے حکومت تقوی کہاں سے دے گی؟ حکومت زیادہ شرعی حدود نافذ کرے گی، اذان پہ دکانیں بند کرے گی، رمضان میں ہوٹل بند کرے گی، اس سے کیا کر سکتی ہے؟ اندر ماں کے پیر کون دھلوائے گا؟ باپ کے آگے کون خدمت، باپ کی خدمت کون کروائے گا؟ نظروں کی حفاظت کون کروائے گا؟ رات کے اندھیرے میں زنا سے کون بچائے گا؟ جھوٹ سے کون بچائے گا؟ غیبت سے کون بچائے گا؟ چغلی سے کون بچائے گا؟ تکبر سے کون بچائے گا؟ عجب سے کون بچائے گا؟ اور جو نمازیں حکومت پڑھاتی ہے وہ چاہے کوئی بے وضو پڑھتا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انقلاب اس کا نام نہیں ہے، دلوں کے پلٹ جانے کا نام انقلاب ہے۔ میرے بھائیو اپنے دل کی دنیا بدلنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سے تعلق بناؤ، یہ ذہن کے اللہ سب کچھ اللہ کا، یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ ہے یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو محکم بنیادوں پہ قائم کرے گا، مستحکم کرے گا، سارا عالم اس کی نظروں میں ہیج کرے گا۔ عمیر بن حبیب دشمن کی قید میں آئے، روم کی 10 آدمی، 9 قتل کر دیے، ان کو پکڑ لیا، بڑے خوبصورت لمبے قد کے۔ رومی سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی نکاح میں دوں گا، اپنی جاگیر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے لڑکی کو تیار کیا، ایک مکان میں ان کو بند کر دیا، ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اسے زنا کروا، شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا کہ جب یہ زنا کر لے گا پھر یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں، وہ پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں۔ جس قوم میں رشوت پھیل جائے، سود پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سٹا پھیل جائے، ماں باپ کی نافرمانی پھیل جائے، گانا بجانا پھیل جائے، موسیقی پھیل جائے، آوارگی، بے حیائی، بے پردگی پھیل جائے، ظلم و ستم پھیل جائے، اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی مرے پڑے ہیں۔ یہ ہیمو بقال وہ اکبر کے خلاف لڑا، زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے تلوار نکال کر اکبر کو دی، کہا آپ اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کریں۔ تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ مرے ہوئے پہ کو ماروں، یہ تو پہلے ہی مرنے کو ہے، میں اسے مار کے کیا کروں گا؟ مول تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب دشمن پہ وار کرے، اپنی موت آپ مرنے دو، میں اپنی تلوار کو اس کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ آج سارا پاکستان ہیمو بقال بنا پڑا ہے، یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے۔ کوئی حکومت آ جائے، کوئی چہرہ بدلے، یہ سب ظالم ہوں گے کیونکہ ہم ظالم ہیں، یہ سب کھوٹے ہوں گے کیوں ہم کھوٹے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہوں گے کیوں کہ ہم دھوکے باز ہیں، یہ سب خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے کیوں کہ ہم خود غرض ہیں، ہم مفاد پرست ہیں۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام۔ اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اپنے گریبان سیو، اپنا رفو کر، تیرے اپنے اندر بے شمار عیب ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی،
اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں فوج پولیس اور سیاستدانوں کو کیا برا کروں، کیا کہوں، جبکہ ریڑھی والا بھی اللہ کا نافرمان ہو تو میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں تمہیں حکومت کے خلاف کیوں ابھاروں، جبکہ ہمارا مزدور بھی اللہ کا باغی ہے، غریب بھی اللہ کا باغی ہے، مالدار بھی اللہ کا باغی ہے۔ میں تمہیں تمہارے خلاف ابھارتا ہوں ہمیشہ کہ بغاوت کرنی ہے اپنے خلاف کرو، جلوس نکالنا ہے اپنے خلاف نکالو، کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو۔ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے، اسے برا بھلا کہو۔ اعداء عدوکا، یہ خواجہ غلام فرید کا فرمانا اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے، ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے سینے میں جگہ بنائے اور پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے، کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو۔ ہاں میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، سیکھنا پڑے گا، طاقت سے نہیں، سیکھنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ یہ صدیوں کے بعد امت کو کام ملا، صدیوں کے بعد، بیچ میں 1000 سال کا سفر ہے کہ امت دعوت کا نغمہ ہی بھول گئی، امت اپنا کام ہی بھول گئی۔ مدت ہوئی، صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، نہ پرواز کتاب رہی، نہ چمن کا پتہ رہا، نہ گھر کا پتہ رہا، نہ گھروندے اور گھونسلے کی یاد رہی۔ پنجرے نے ایسا جکڑا کہ دکان کوئی مقصد بنا لیا، فیکٹری کو مقصد بنا لیا، بنگلہ مقصد بن گیا، کرسی مقصد بن گئی، اسی کے گرد طواف کرتے 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 صبحیں گزری، شامیں گزری، زندگی بیتی، شام ہوئی اور کندھوں پہ اٹھا اور مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا، اور پھر ایسا بھلا دیا گیا کہ جن کو جانا تھا وہ بھی بھول گئے کہ کوئی ہمارا بھی باپ تھا، کوئی ہماری بھی ماں تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف لوٹو لوٹو لوٹو، یہ حکومتیں تمہارا نصیب نہ بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں، اللہ بناتا ہے، اللہ بگاڑتا ہے۔ کب بگاڑتا ہے؟ جب وہ کام ہوتے ہیں جو میں ہر جمعے ہر جمعے بتا رہا ہوں، یہ وہ گناہ ہیں جن سے کام بگڑتے ہیں، اور ہر جمعے بتا رہا ہوں کس سے میرا اللہ کام بنائے گا۔ اللہ کی غلامی میں آؤ، اللہ کے رسول کی غلامی میں آؤ تو اللہ زندگیوں کی گاڑیوں کو، زندگی کی گاڑی صراط مستقیم پر آئے گی۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، اگر تمہارے نبی کی بیچ میں دعائیں نہ ہوتی، اور اس کا رونا نہ ہوتا، اور اس کے آنسو نہ ہوتے، اور اس کی آہیں نہ ہوتی، اور اس کی سسکیاں نہ ہوتی، اور اس کی ہچکیاں نہ ہوتی، اور اس کا تڑپنا نہ ہوتا، اور عرفات کی 5 گھنٹے کی گرمی سخت کی دعا نہ ہوتی، تو میرے رب کی قسم آج میں اور تم بھی یا بندر ہوتے، یا خنزیر ہوتے، یا پتھر برستے، یا آگ برستی، یا سائقہ کڑکتی اور گرتی، یا زمین پھٹتی، یا پہاڑ اڑ اڑ کے ہم پر گرتے، یا فرشتے اترتے۔ دعا دو اس کو کس کو؟ جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دنیا سے چلا گیا، جو 2 مہینے گھر میں فاقے سہ کے چلا گیا، جس کے گھر میں ہے آپ کی عادت تھی جب فاقہ ہوتا تھا روزہ رکھ لیتے تھے، جب مل جاتا تھا کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا فاقہ تھا، ایسی بھوک تھی کہ روزے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو جس گھر میں تھے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ، کہ جاؤ زینب کے پوچھو اس کے گھر میں کچھ ہے، جواب آیا یا رسول اللہ کچھ۔ دوسری زینب سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا سودا کے گھر سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا جویریہ سے پوچھو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا ام سلمہ کے گھر پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہ صفیہ سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اچھا میمونہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہ اچھا حفصہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہ ام حبیبہ سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ عائشہ کے گھر سے پتہ کرو کھانے کو کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ ایسی بھوک تھی کہ پھر کہا اچھا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے پوچھو شاید اس کے گھر کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو، آج بھوک نے بے حال کیا ہوا ہے۔ تو بیٹی کے گھر سے بھی جواب،
یا رسول اللہ آج تیری بیٹی کے گھر میں بھی کچھ نہیں، یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا رسول ہے جسے تم نے ٹھوکروں میں اڑا دیا۔ آئے ہائے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ یہ تمہارا رسول ہے، یہ تمہارا رسول ہے، یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ محمد و احمد ہے، یہ ماہی و حاشر ہے، یہ فاتح و عاقب ہے، یہ طٰہٰ اور یاسین ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ محمد و احمد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ شاہد ہے، یہ بشیر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شافع ہے، یہ ساقی ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ وہ ہے جس کے چہرے کی قسمیں کھائیں والضحیٰ، یہ وہ ہے جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل، یہ وہ ہے جس کے شہر کی قسمیں کھائیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ وہ ہے جس کے بول کی رب نے قسم وکیل ہی، یہ وہ ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے میرے رب نے قسمیں کھائیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ وہ ہے جس کی رسالت پر میرے اللہ نے قسمیں کھائیں، میرے اللہ نے قسمیں کھائیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جس کی رسالت پہ میرے اللہ نے قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ وہ ہے، یہ وہی ہے جسے تم نے بازاروں سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، سیاست سے نکال دیا، حکومت سے نکال دیا، جوانی سے نکال دیا، دولت سے نکال دیا، فقر سے نکال دیا، شادیوں سے نکال دیا، غمیوں سے نکال دیا، کتابوں میں رہ گیا، اب کتابیں بھی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے۔ میرے بھائیوں، ہم بڑے سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، حکومتوں پہ نہ امید رکھو نہ گلہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، رسول کی چوکٹ پہ جھکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پہ جھکو، جھکو، جھک جاؤ۔ میں تو سنا تھک چکا ہوں، میں تو سارے نغمے بھول گیا، سارے فلسفے بھول گیا ہوں، میں سارے نکتے بھول گیا ہوں، پہلے بھی مجھے کچھ نہیں آتا تھا، جو اب میں دعویٰ کروں میں بھول گیا ہوں۔ میرا ایک ہی نوحہ ہے، میرا ایک ہی نوحہ ہے، میرا ایک ہی نوحہ ہے، ایک پکار ہے، ایک پکار ہے، ایک پکار ہے، ایک فریاد، ایک فریاد، ایک فریاد۔ مجھے گداگر سمجھو، مجھے بھیکاری سمجھو، مجھے سائل سمجھو، میں عالم نہیں، میں کوئی علامہ نہیں، میں ایک بھیکاری ہوں، گداگر، 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 پھٹی ہوئی جھولی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے کشکول کے ساتھ۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہواؤں کے رخ پھرے ہوئے نظر آتے ہیں، موجیں پاگل ہوئی نظر آتی ہیں، زمین آسمان کے تیور بدلے بدلے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے یونس علیہ السلام والی قوم کا کہ ہم توبہ کریں تو میرا اللہ یہ نظام بدلے، یہ فضا بدلے، یہ گھٹا بدلے، یہ موسم بدلے اور اپنے فیصلے بدلے، ورنہ میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اتنا تھوڑا ہمارے ساتھ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کے طفیل اس نے ہمیں بندر نہیں بننے دیا، خنزیر نہیں بننے دیا، ورنہ جب اولادیں ماں باپ کو غراتی ہیں اور ماں کے کلیجے شق ہوتے ہیں اور باپ کی سرد آہیں نکلتی ہیں تو یہ بندر خنزیر وہیں بن جاتے، وہیں بن جاتے، وہیں بن جاتے۔ دو مدینہ والا جو رو 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 اپنے رب کو منا گیا، ورنہ آج کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو، تبلیغ میں نکل جاؤ۔ یہ کاروبار بڑھانے کے وقت نہیں ہے اور یہ دنیا بڑھانے کے وقت نہیں ہے، جو ہے اس پہ قناعت کرو، اس پہ شکر کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو اور پھرو اور پھرو اور پھراؤ اور پھراؤ اور پھراؤ۔ پتہ نہیں کس کی ٹھوکر، کس کا آنسو، کس کی آہا، کس کا رونا میرے اللہ کو پسند آئے اور یہ شام سویر میں بدلے اور یہ اندھیرا اجالے میں بدلے اور یہ خزاں بہار میں بدلے۔ اللہ کو مشکل تو کوئی نہیں، ایک پل دی دیر ہے،
تو کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی طالب بھی تو ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ نوجوان اکثر ہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں، تبلیغ میں نکل جاؤ، تبلیغ میں نکل جاؤ۔ یہ پڑھنے والے پڑھانے والے مت بیٹھو گھروں میں، مت بیٹھو گھروں میں، اللہ کو رو رو مناؤ، کسی کے آنسو پر وہ فیصلہ کر دے گا۔ توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أنت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أولئك حزب الله، آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين، وبارك وسلم تسليما. صفحة رسومان، صفحة رسومان. الله أكبر. أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
کوئی ضابطہ ہے، نہ اوپر کوئی جنت اور جہنم ہے، اور نہ کوئی جزا و سزا ہے، اور نہ کوئی ترازو عدل ہے، اور نہ کوئی عدالت قائم کرنے والا ہے جو کھرے کو الگ کرے گا، کھوٹے کو الگ کرے گا، زانی کو الگ کرے گا، پاک دامن کو الگ کرے گا، جھوٹے کو الگ کرے گا، سچے کو الگ کرے گا، تاجر کو الگ کرے گا، سود والے کو الگ کرے گا، حلال کمانے کو الگ کرے گا، رشوت کھانے والے اور سٹا جوا کے بازار گرم کرنے والے کو الگ کرے گا، جو عادل کو الگ کرے گا اور ظالم کو الگ کرے گا۔ یہ ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ہونا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے کہ یہاں وہ ہو جو ہونا چاہیے، یہاں وہ ہوگا جو امتحان میں ہوتا ہے کہ کوئی غلط پرچہ حل کرے گا، کوئی صحیح کرے گا، کوئی پورا حل کرے گا، کوئی ایک سوال بھی حل نہیں کرے گا۔ یہ امتحان ہے، امتحان، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نتیجے کی جگہ ہوتی تو آج نبیوں کے سر پہ آرے نہ چل جاتے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ زکریا کون؟ زکریا کون؟ زکریا جس کا قرآن یہ ذکر کرے، اس شان سے کرے۔ ساری کائنات میں دو باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا ہے، یا زکریا باپ، یا یحییٰ بیٹا۔ باپ اور بیٹا برابر۔ سلیمان داود بھی باپ بیٹا ہیں، داود سے اللہ نے بات کی ہے، سلیمان سے نہیں کی۔ ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب، یہ سارے باپ بیٹا پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم سے بات کی ہے، اسماعیل سے نہیں، اسحاق سے نہیں، یعقوب سے نہیں، یوسف سے نہیں۔ یہ صرف دو باپ بیٹا ہیں، ایک زکریا ہے، ایک یحییٰ ہے، جن سے قرآن نے خطاب کیا ہے، اور اللہ نے یہ شرف بخشا، یا زکریا، یہ شرف بخشا، یا یحییٰ۔ کافہا یا عین صاد کون ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یا زکریا، یہ پہلے زکریا کی دعا، پھر زکریا سے میرے اللہ کا کلام اور خطاب۔ یا زکریا، تیری باتیں پہنچ گئیں، پہنچ گیا تیرا نوحہ، تیرا دکھ بھرا افسانہ پہنچا ہے میرے پاس، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ انا نبشرک بغلام، بیٹے کی دعا مانگی تھی، اللہ نے کہا ہو گیا۔ اسمہ یحییٰ، نام بھی رکھ دیا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیا، میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا، تیرے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں یحییٰ۔ پھر وہ حیران ہو گئے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو جائے گا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری عورت جوانی میں بانجھ تھی، بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہ تھی، اب بڑھاپا بھی ساتھ ہو گیا، کیسے ہوگا؟ وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں جوانی میں میری طاقت تھی، بچہ نہ ہوا، اور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اے زکریا، تمہیں تو پیدا کیا تھا، تمہیں نہیں پیدا کیا تھا، جیسے تمہیں پیدا کیا تیرا بیٹا بھی پیدا کر دوں گا، تو اس کی فکر نہ کر۔ پھر وہ کہنے لگے جیسے تسلی نہ ہو، مجھے کوئی تسلی تو دو، مجھے کوئی نشانی تو بتا کہ واقعی حمل ٹھہر گیا۔ تو کہا آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نشانی یہ ہے جس رات حمل ٹھہرے گا اس سے اگلے 3 دن تو کسی سے بات نہ کر سکے گا۔ تو حمل ٹھہرا اور زبان بند ہو گئی۔ فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اب وہ اشاروں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، پھر وہ پروان چڑھا، پھر اللہ نے ان سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یجعل جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ کی سلامتی ہو اس پر، پیدائش پر، وفات پر، حیات پر، قیامت کے دن اٹھنے پر۔ ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے، بابرکت بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، نافرمان بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک جگہ سے یحییٰ اور زکریا کا قصہ سنایا ہے، سارے قرآن میں یہ قصہ بکھرا پڑا ہے۔ یہ ایک جگہ اتنی ہیبت اور عظمت سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور یہ زکریا، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یہ زکریا علیہ السلام یوں یہودیوں نے سر پہ آرا رکھا اور 2 ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا۔
کیا اللہ کی طاقت نہیں تھی؟ کیا اللہ کو قدرت نہیں تھی؟ کیا اللہ اپنے نبی کو بچا نہیں سکتا تھا؟ نہیں، یہ جزا اور سزا کا جہان نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے۔ عمل، انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدا فی دار الحساب ولا عمل۔ آج تم عمل کے جہان میں ہو، حساب کوئی نہیں، کل تم حساب کے جہان میں جاؤ گے، پھر وہاں عمل نہیں ہو سکے گا۔ وَكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، پھر تم اپنے عمل کے حصار میں آ جاؤ گے، گھیرے میں آ جاؤ گے، اور تمہاری بدعمالیاں تمہیں پکڑ لیں گی، تمہیں چاروں طرف سے وہ نکلنے نہیں دیں گی۔ تم کہو گے میں بھاگوں، تو جواب آئے گا این المفر، اب نہیں بھاگ سکتے۔ تم کہو گے میں چھپ جاؤں، تو جواب آئے گا لا تخفى منکم خافیہ، اب نہیں چھپ سکتے۔ تم کہو گے میں لڑ کے راہیں بنا لوں، تو جواب آئے گا فانفذوا، آج نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، آج تمہیں طاقت نہیں کہ تم نکل کے دکھاؤ۔ جزا سزا کا جہان شروع ہو گیا، عمل کا جہان ختم ہو گیا، اب یہاں کھرا کھوٹا الگ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم اور محرم الگ ہوگا۔ وہ دنیا تھی جہاں زکریا علیہ السلام 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، اور وہ دنیا تھی بیٹا باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ چیر دیا گیا۔ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، گردن کو الگ کر دیا گیا اور دھڑ کو الگ کر دیا گیا۔ اتنا عظیم الشان نبی، اس کا سر تن سے دھڑ سے جدا اور گردن الگ کر دی، بکرے کی طرح ذبح۔ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد بھی ایک عجوبہ ہے، آج بھی قائم ہے، اسی پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کے مینار پر۔ اس کی جب بنیادیں کھودی گئیں تو ایک صندوق نکلا، صندوق کو جب کھولا گیا، بنیادوں سے صندوق نکلا، صندوق کو کھولا گیا تو اس پہ ایک نوجوان کا سر کٹا ہوا اور اس میں سے خون تازہ گر رہا تھا، کالی داڑھی، حسین چہرہ، اوپر تختی لگی ہوئی تھی، یحییٰ بن زکریا، یہ یحییٰ بن زکریا ہے۔ ہاں، یہ دنیا میں ہوا ہے، یہ دنیا ہی میں ہوا ہے، اسی جہان میں ہوا ہے۔ بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو ماؤں کی جھولیوں میں لٹا کے ذبح کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ذبح کیا گیا، پہلے بھی ذبح کیا، اب بعد میں سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ جب وہ ناکام ہو گیا اس جنگ، وہ اس مقابلے میں جب جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے، تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر کہا اب میں ان کے بچے پھر ذبح کروں گا، ان کی عورتوں کو باندی بناؤں گا اور انہیں ذلیل و خوار کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ان کی قوم کہہ رہی ہے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ، تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی مر رہے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مر رہے ہیں، تیرے آنے سے پہلے بھی دکھ دیکھے، تیرے آنے کے بعد بھی دکھ دیکھے، تیرے آنے سے پہلے بھی بچے ذبح، تیرے آنے کے بعد بھی بچے ذبح۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، میرے نبی نے فرمایا غور سے سنو، عمل کو توشہ بناؤ اور عمل کرتے رہو، اور کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، تکبر میں بھی نہ آؤ۔ جیسے پیسے کا تکبر ہے ایسے ہی مال کا بھی ایک تکبر ہے، ایسے ہی عمل کا بھی ایک تکبر ہے، نیکی کا بھی ایک تکبر ہے، تقوی کا بھی ایک تکبر ہے۔ اگر تواضع نہ سیکھی تو یہ تکبر، یہ نیکیاں کھا کے چلا جائے گا۔ تو میرے نبی نے کہا کرو اور ڈرو، اور کل اللہ کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان ہوتا ہے تو تمہارا نبی طائف میں پتھر کھاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا، 3 میل پتھر پڑے اور کچھ بھی نہ ہوا، نہ پہاڑ لرزے، نہ زمین کپ کپائی، نہ آسمان سے کوئی عذاب اترا۔ یہ کیا ہوا؟ 3 میل پتھر، کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کو پتھر پڑیں اور وہ گریں، پھر اٹھیں، پھر بھاگیں، پھر گریں، پھر اٹھیں، پھر بھاگیں، اور پھر گرنا اٹھنا، یہ ہو رہا تھا۔ اور مارنے والے طائف کے کفار تھے،
اور دیکھنے والا رب کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ احد میں شکست ہو چکی ہے، محبوب چچا شہید ہو چکا ہے، کان کٹ گیا، ناک کاٹ دیا، سینہ چیر کے رکھ دیا، پیٹ چیر دیا، آنتیں نکالی گئیں، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، یہ سب کچھ ہو چکا اور بڑے بڑے جان نثار قربان ہو چکے ہیں، اور چاروں طرف سے کفار کا خوفناک حملہ ہے۔ چند آدمی تھے جو اس وقت سر دھڑ کی بازی لگا کر کائنات کے صفحے پر ایک نئی تاریخ لکھ رہے تھے، عشق و محبت کی ایک داستان لکھی جا رہی تھی۔ قربانی کا لفظ بھی اس دن چھوٹا پڑ گیا تھا ان کی قربانیوں کے سامنے، اور ان کی ہائے ہائے میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہیں، میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہیں کہ چاروں طرف ایک تو ابو بکر اور عمر اور علی اور سہل بن حنیف اور ابو دجانہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور طلحہ اور زبیر اور عبادہ اور عباد بن بشر اور سعد بن معاذ، یہ چند لوگ تھے جنہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے کفر کی موجیں تھیں جو ٹوٹ کر گرتی تھیں۔ ان میں ایک عورت بھی ہے، ان میں ایک عورت بھی ہے، ام عمارہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ، عبداللہ اور حبیب کے ساتھ، اور وہ کہہ رہی ہے اگر میرے نبی پر کوئی آنچ آئی اور تم زندہ رہے تو میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی۔ پہلے خود قربان ہونا، پھر تمہارے نبی پر کچھ آئے تو آئے، تمہارے ہوتے اگر میرے نبی پر کچھ نقصان آیا تو میں تمہیں قیامت کے دن اپنا دودھ بھی معاف نہ کروں گی۔ ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی، بے بس ہیں، آئے ہائے آئے ہائے، اتنے شاہ سواروں کے باوجود انہوں نے گھیرے کو توڑا، اور دو بار عبداللہ بن قمع نے آپ کے ایک سر پہ کیا، ایک کندھے پہ کیا، سر بھی زخمی، کندھا بھی زخمی، 1 مہینہ کندھے کا زخم نہیں پھرا، نہیں بھرا، کہ خود ھذا انا ابن قمع، ایسا زور کا وار کیا کہ لے میری تلوار کا مزہ چکھ، میں ہوں قمع کا بیٹا عبداللہ۔ یہ سب میرے اللہ نے دیکھا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوا، عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر اٹھا کے زور سے مارا ہے، وہ اس تیزی کے ساتھ سیدھا یہاں آ کے لگا، منہ پر، یہاں دائیں بائیں نہیں، یہاں لگائے، اور آپ سیدھے ایسے گرے پیچھے، بالکل سیدھے پیچھے۔ ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ تھا، اس میں جا کے گردن یوں ٹکرائی اور آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، اور لوہے کے خود کی کڑیاں آپ کی گالوں میں گھس گئیں۔ ہوش میں آئے ہیں تو صحابہ نے روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحابہ نے کہا کم بن گیا، ہن دا بیڑا بڑھ گیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یوں اس کو پتھر پڑتے، دانت ٹوٹتے، کڑیاں گھس گئی اندر۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے، تو ابو عبیدہ نے پیچھے سے صدا، ابو بکر تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہر میدان میں تو آگے بڑھ گیا، آج پیچھے ہٹ جا، یہ کام مجھے کرنے دے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ ابو عبیدہ اور ابو بکر ایک خاندان کے ہیں، بنو تیم، دونوں تیمی ہیں، ایک خاندان ہے۔ تو ابو بکر نے جب ابو عبیدہ کی قسم سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ابو عبیدہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، اور اوپر چہرہ مبارک جس چہرے کی میرے رب نے قسمیں کھائی، والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، دیکھو آج وہ چہرہ خون و خون ہے، آج وہ چہرہ خون سے رنگین ہے، والضحی، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آج وہ زلفیں مٹی مٹی ہیں، گرد آلودی نہیں، غبار آلودی نہیں، مٹی مٹی ہیں، خون کے چھینٹے ادھر بھی جا چکے ہیں۔ اور انہیں اپنے دانت کے ساتھ ایک کڑی میں دانت پھنسایا اور اس کو کھینچا تو دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی نکل آئی، پھر دوسری کڑی میں دانت ڈالا اور اس کو کھینچا، دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی ٹوٹ گئی، پھر تیسری میں دانت ڈالا اور اس کو کھینچا، دانت بھی ٹوٹ گیا، کڑی بھی ٹوٹ گئی، پھر چوتھی کڑی میں دانت ڈالا، کھینچا، دانت، کڑی بھی نکل گئی اور دانت بھی ٹوٹ گیا، اوپر نیچے کے 4 دانت
ابو عبیدہ کے ٹوٹ گئے اور کڑیاں نکل گئیں اور آپ کا چہرہ خون و خون ہے، یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور آئے ہائے، آہتم کسے کہتے ہیں؟ جس کے یہ سامنے کے اوپر اور نیچے کے دو دانت، اوپر کے دو نیچے کے ٹوٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں آہتم۔ یا یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو ہونٹ نیچے چلے جاتے ہیں اور چہرے کی ساخت خراب ہو جاتی ہے اور حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹنے کے بعد ان کے چہرے کا حسن اور زیادہ ہو گیا، اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا کہ دانت ٹوٹنے کے بعد اور حسن بڑھ جائے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ تو دیکھا کہ اب اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کو حلقے میں لے کر پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے۔ اور جب کفار نے زور لگایا ہے تو اب طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کندھے پہ اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے قریش نے آ کے پھر گھیرے میں لے لیا تو اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور پیچھے مڑ کر اکیلے طلحہ نے اس پورے حملے کو توڑا ہے اور ان کو پیچھے ہٹایا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ پھر آپ کو اٹھایا کندھوں پر، کمر پر، اور پھر دوڑ لگائی۔ اے ہائے، نہ زمین نے ایسے منظر دیکھے، نہ آسمان نے ایسے نظارے دیکھے۔ ہاں پڑھا کرو اپنوں کی کہانیاں، بھول گئے ہو یہ ننگی فلمیں دیکھ کر اور یہ فحش گانے سن کر اور پیسے کی کھنک میں گم ہو کر بھول گئے ہو کس کے امتی ہو، کس مالی کے لگے ہوئے پودے ہو، کس مالی نے تمہیں سینچ کے وقت پروان چڑھایا تھا، پانی نہیں لگایا تھا، خون سے سینچا تھا۔ خزاں ہی خزاں، خزاں ہی خزاں، جدھر دیکھو اے اندھیری رات، کالی رات، پیسہ کبھی تو باہر آئے گی، کبھی تو آئے گی۔ چمن میں تخت پر جس دم، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں تقوی تھا، یہاں ایمان تھا، یہاں سچائی تھی، یہاں دیانت تھی، یہاں صدق تھا، یہاں وفا تھی، یہاں حیا تھا، یہاں عدل تھا، کبھی تھا۔ اب تو زنا کے اڈے بھی مسلمان نے چلائے اور شراب کی بھٹیاں بھی مسلمان نے چلائیں اور جوئے کے بازار بھی مسلمان نے گرم کیے اور سود کے نظام بھی مسلمان نے بنائے اور گھنگرو مسلمان کی بیٹی نے باندھا اور پائل مسلمان کی بیٹی کے پاؤں سے چھنکی اور طبلہ مسلمان کے ہاتھ سے بچا، اور ناچنے والے بھی اور ناچنے والیاں بھی، دیکھنے والے بھی آج سارے وہی ہیں جو امت محمد کہلاتے ہیں، جو امت محمد کہلاتے ہیں۔ اے ہائے، اس نام کو کیا رسوا کر دیا، اس نام کو کیا رسوا کر دیا۔ اتنی بڑی رسوائی اس نام کی پیچھے لوگوں نے نہیں کی جتنا آج میرے نبی کا نام رسوا ہوا، اور لفظ امت جتنا آج بدنام ہوا۔ یہ امت ہے جو باتوں باتوں پہ گلا کاٹے، جو قومیت پہ گلا کاٹے، جو صوبائیت پہ گلا کاٹے۔ یہ امت ہے جو فرقہ واریت پہ گلا کاٹے۔ یہ امت ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو کفر اور اسلام کی بنیاد بنا کر وہ فتووں کے بازار گرم کرے، اور امت کا گلا ایسا ہے، وہ اتنا تو بکری کا گلا کاٹتے ہوئے، ہائے بکری کو کٹتے دیکھ کر بھی کسی کو رحم آتا ہے، پر امت محمد کے گلے کٹتے دیکھ کر کسی کو رحم نہیں آتا۔ میں یہود کا گلہ کیا کروں، میں عیسائیوں کا گلہ کیا کروں؟ آج کے خنجر مسلمان کا ہاتھ ہے، آج کی گردن مسلمان کی ہے، خنجر مسلمان کا کے ہاتھ میں، گردن مسلمان کی، کلاشنکوف مسلمان کے ہاتھ میں، سینہ کلیجہ مسلمان کا۔ اے وہ امت کہاں چلی گئی؟ وہ امت کہاں چلی گئی؟ یہ امت ہے طلحہ جنت واجب۔ پھر کفار نے گھیرے میں لیا، پھر آپ نے اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا اور پھر ان کے رخ پھیرے اور ان کو دور تک بھگایا، پھر واپس آئے، پھر آپ کو کمر پر بٹھایا، پھر دوڑ لگائی۔ وہ ادھر ایک غار ہے، بس
احد بستی کے پیچھے، اب وہاں بستی بن چکی، اس کے پیچھے ایک غار ہے، اس غار کی طرف آپ دوڑ رہے تھے، 3 دفعہ گھیرے کو توڑا اور 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ جنت واجب، طلحہ جنت واجب، طلحہ جنت واجب۔ پھر غار تک پیچھے صحابہ پہنچ گئے، پر آپ اتنے زخمی تھے کہ غار ذرا اونچائی پر ہے، آپ نہیں چڑھ سکے۔ پھر طلحہ نیچے بیٹھے، اپنے نبی کو کمر پہ بٹھایا، پھر یوں سیدھا کھڑے ہوئے اور اپنے نبی کو اوپر کر کے پھر ان کو آہستہ آہستہ غار کے اندر دھکیلا، جہاں جا کر آپ محفوظ ہوئے اور چند جان نثار بھی وہاں پہنچے ہیں۔ یہ اگر جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو آل رسول اور اہل بیت رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ جاتے اور ابن زیاد اور وہ فتح کے جھنڈے لہراتا، اور ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا، اور یزید کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا۔ ہاں، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یہ یزید کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے، یہ ابن زیاد کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے، اور ابن زیاد نے یوں لاٹھی ماری، چھڑی ماری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ بدبخت، یہ لاٹھی یہاں سے ہٹا، یہ چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو کئی دفعہ لگتے دیکھا ہے۔ ہاں، پھر وہی سر یزید کے سامنے بھی آیا ہے، اور وہ بدبخت بھی چھڑیاں مار رہا ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے، کہا رے ظالم، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ ایسی ہستیوں کا سر نیزے پہ ہو اور یزید تخت پہ ہو اور ابن زیاد تخت پہ ہو اور عمر ابن سعد فتح کے جھنڈے لہرائے اور آل رسول کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں، 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہو، غور تو کرو، 2 سال کا بچہ تو دشمن کافر کا بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ تو اہل بیت، یہ تو آل رسول، یہ تو جگر گوشہ رسول تھے جن کے معصوم سر نیزوں پہ چڑھے ہیں۔ نہ زمین پھٹی، نہ آسمان لرزا، نہ پہاڑوں میں زلزلے آئے۔ کیوں کہ یہ جہان جزا سزا کا نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے۔ ظالم ظلم کرے گا، مظلوم آہیں بھرے گا، زانی زنا کرے گا، پاک دامن نظریں چکائے گا، گھنگرو بات کے ناچنے والی ناچے گی اور نیک بخت کا کوئی بال نہ دیکھے گا۔ تاجر کا صحیح ترازو ایسے تولے گا کہ گھر میں فاقہ بھی ہوگا تو ترازو ڈنڈی نہ مارے گا، اور ڈنڈی مارنا والا اور رشوت لینے والا اور سٹا کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا وہ گھر بھرتا جائے گا۔ یہ سب ہوئے گا۔ ہاں، حرام کھانے والے کی روٹی کڑوی نہ ہوگی، حلال کھانے والے کی روٹی میٹھی نہ ہوگی، حرام کھانے والے کا پینے والے کا پانی کڑوا نہ ہوگا، حلال پینے والے کا پانی میٹھا نہ ہوگا، پر اوپر ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ قل هو الله احد، وہ احد ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ الصمد، وہ صمد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لم یلد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لم یولد ہے۔ وہ کون ہے؟ ولم یکن له کفوا احد ہے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا هو ہے۔ وہ کون ہے؟ له الاسماء الحسنى۔ وہ کون ہے؟ عنت الوجوه للحي القيوم۔ وہ کون ہے؟ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ وہ کون ہے؟ يمسك السماوات والارض ان تزولا۔ وہ کون ہے؟ مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء۔ وہ کون ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ کون ہے؟ بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وہ کون ہے؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل۔ وہ کون ہے؟ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ وہ کون ہے؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ وہ کون ہے؟ هو الله الذي لا اله الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہ کون ہے؟ هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وہ زندہ، وہ قائم، وہ دائم، وہ حي وہ قیوم، وہ قائم وہ قیوم، وہ مالک وہ ملیک وہ ملاک، وہ عالم وہ علیم وہ علام، وہ عزیز وہ قادر وہ مقتدر. اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے عذاب کے ساتھ، اپنی پکڑ کے ساتھ، اپنی جنت کے ساتھ، اپنی جہنم کے ساتھ موجود موجود موجود. اعلان 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 لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. بتا دو پاکستان کے ظالموں کو اور پوری دنیا کے ظالموں کو بتا دو اور فیصل آباد کے ظالموں کو بتا دو کہ تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے. تم نے زمینیں دبائیں، تم نے گھروں پہ قبضے کیے، تم نے مظلوم کو پیس کے رکھ دیا، تم اقتدار کے نشے میں اوقات بھولے، تم مال کے کمانے میں حلال حرام بھولے. میں غافل نہیں ہوں. ایک ظالم اور بتاؤں، یہ ظالم تو مشہور ہے نا، ایک ظالم اور بھی ہے، ایک ظالم اور بھی ہے. الجفا کل الجفا. بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم. کون یا رسول اللہ؟ کس کو کہہ رہے ہیں بہت بڑا ظالم؟ کمن سمع النداء فلم یجب. جس نے اذان سنی اور نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھا.